بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت جہاں قرآن کریم سے ثابت ہے، جہاں احادیث طیبات سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، وہاں قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی اولن وجہ تو قرآن کریم سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت، ایک شان سراجم منیرہ ذکر فرمائی ہے، یعنی چمکتا ہوا سورج۔ تو اللہ رب العزت نے جب کائنات کی بزم سجائی تو خلق کائنات نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء بھیجے جو اس دنیا میں آتے رہے۔ اللہ حضرت علیہ رحمہ نے جن کو تاروں کے ساتھ تشبیہ دی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے۔ تو ستارے پہلے آتے رہے، اپنا اپنا وقت پورا کر کے تشریف لے جاتے رہے۔ تو جب سورج نکل آتا ہے تو پھر کسی ستارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو انبیاء پہلے آتے رہے، جب امام الانبیاء آ گئے تو پھر آپ کے بعد کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی، لہٰذا اس کے واسطے آپ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری مثال کہ عقل اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے باقی انبیاء بھیجے وہ بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دیتے رہے، شہادت دیتے رہے۔ اس کو مثال سے سمجھنا چاہیں تو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی بندہ باہر سے آیا، کہا کہ باہر محفل ہو رہی ہے۔ اب ہم نے سنا کہ محفل ہو رہی ہے، لیکن کہا کہ شاید تمہاری گواہی، تمہارا آنا، خبر دینا سچ ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح سے دوسرا آیا، تیسرا آیا، کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ ایک دوڑتا ہوا چوتھا آیا، کہنے لگا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں فلاں گلی میں باہر محفل ہو رہی ہے۔ اب پہلے جتنے آ کے خبر دے کے بیٹھے تھے، جنہوں نے دیکھا نہیں تھا، سنا تھا، اب ان کی شہادت بھی قبول کر لی جائے گی، اس واسطے کہ ان کی بھی خبر واقعہ کے مطابق ہے۔ چونکہ اب عینی شاہد آ گیا ہے، اس واسطے جو پہلے گواہی دے رہے تھے ان کی گواہی بھی سچی ہے۔ لیکن اس آنے والے کے بعد جس نے عینی شہادت دے دی ہے، اس کے بعد کوئی آ کے کہے کہ بھائی میری بھی بات مان لو، میں بھی سن کے آیا ہوں کہ محفل باہر ہو رہی ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ بھائی اب دیکھنے والا آ گیا ہے، اب تیری ضرورت نہیں رہی۔ اس مثال کو ذہن میں رکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب کائنات کی بزم سجائی تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو لوگوں نے پوچھا جس خدا کو ایک منوانا چاہتے ہو اس کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں، سنا ہے کہ وہ ایک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الغرض 1,24,000 کم و بیش انبیاء آتے گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی۔ جب امتوں نے پوچھا کہ بھائی جس خدا کی طرف بلا رہے ہو، وحدانیت کی گواہی ہم سے دلوانا چاہتے ہو، کیا اس خدا کو دیکھا ہے؟ تو سب نے کہا کہ دیکھا تو نہیں، کہ سنا ہے کہ وہ ایک ہے۔ بس پھر میرے اور آپ کے پیارے آقا آ گئے۔ جب اس دنیا میں آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ نے اظہار نبوت کیا، اعلان نبوت کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو دعوت دی، تو لوگوں نے پوچھا کہ جس خدا کی طرف بلا رہے ہیں کیا اس خدا کو دیکھا بھی ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہاں، میں سر کی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں معراج کی رات کہ وہ ایک ہے، لہٰذا میرے کہنے کے اوپر مان لو۔ اب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عینی شہادت جب آ گئی، اب کوئی قادیان سے اٹھ کر کہے کہ مجھے بھی مان لو کہ میں بھی نبی ہوں، تو کہا جائے گا اب دیکھنے والا آ گیا ہے، لہذا سننے والے کی حاجت نہیں رہی، بس تیری ضرورت نہیں، اب رسول اللہ آ گئے ہیں، لہذا آپ کے بعد اور کسی نبی کی حاجت اور ضرورت نہیں رہی۔